امام احمد بن حنبل حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو ان کلمات کا ہر لفظ جیسے سمندر میں طوفانی گھن گھور چکر میں کوئی چیز آ جائے، چھوٹی یا بڑی، وہ فنا ہو جاتی ہے، اسی طرح ان کلمات کو پڑھنے سے چھوٹے یا بڑے گناہ فنا ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با آواز بلند ارشاد فرمایا، اے لوگو، اس سے بہتر کوئی بھی عمل رب تعالیٰ کے حضور مقدس و مقدم نہیں۔ انہی کلمات کی بدولت تمام نبیوں کی امتوں میں سے میری امت جنت میں پہلے جائے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ اچانک ایک بدوی جو اونٹ پر سوار تھا آن پہنچا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں قبیلہ اسلام لے آیا ہے۔ میں نے انہیں بتلایا تھا کہ اسلام لانے سے رزق میں بے حد برکت ہوتی ہے، مگر وہ تو اسلام لانے کے بعد شدت قحط میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ڈر ہے کہ وہ قحط سے ڈر کر اسلام نہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ لوگ زیادہ رزق کے طمع پر اسلام میں آئے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کچھ مالی معاونت کریں تو یہ بہتر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف دیکھا، وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو کچھ مال باقی نہیں رہا۔ حضرت زید بن سینا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں یہ سن کر قریب ہوا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے ادھار لے کر ان کا قحط دور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، میں ایک مدت تک کھجوریں بیچ کر وعدہ کر کے تم سے ادھار لوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی پیسوں والی تھیلی کا منہ کھولا اور سونے کے 80 مسکال گن کر پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رقم اس بدوی کو تھماتے ہوئے فرمایا، لو جلدی جاؤ اور انہیں جا کر تقسیم کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابھی مدت مقررہ ختم ہونے میں 2-3 دن رہتے تھے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ایک انصاری مرد کے جنازہ کے لیے نکلے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جنازہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار کے سایہ میں بیٹھنے لگے کہ اوپر سے میں آ گیا اور آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہاتھ ڈال کر تہبند اور قمیض کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف شدت غضب سے دیکھتے ہوئے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حق کب دو گے؟ باخدا میں تم بنی عبد المطلب کو شروع سے ہی جانتا ہوں، تم وقت پر وعدہ وفا نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں شدت غضب سے گھوم رہی تھیں اور وہ کہنے لگے، اے دشمن خدا، ہمارے سنتے دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سلوک کرتا ہے۔ اس خدا کی قسم جس نے ان جیسا رسول بھیجا، اگر مجھے آپ کے پاس ہونے کا ادب نہ ہوتا، تیرا وجود اب تک سر سے بے نیاز ہو چکا ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے وقار و طمانینت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عمر، مجھے اور اس یہودی کو تمہاری اس گفتگو کی ضرورت نہ تھی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے جلدی وعدہ وفا کرنے اور اسے نرم برتاؤ کرنے کے لیے کہتے۔ اب جاؤ اور اسے اس کا حق دے دو، اور تم نے جو اسے عطاب کیا ہے اس کے عوض 1 سا کھجور مزید دے دو۔ زید کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ساتھ لے کر میرا حق دیا اور 1 سا مزید کھجور زیادہ ڈال دیے۔ میں نے کہا، یہ اضافہ کس کے لیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، مجھے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم پر میرے عطاب کا عوض ادا کیا جائے۔ میں نے کہا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، نہیں، تم کون ہو؟ میں نے کہا، زید بن سینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، پھر تم نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کیا؟ میں نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دراصل مسئلہ یہ ہے
کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہی تمام علامات نبوت پہچان لی تھیں، صرف 2 علامتوں کی تحقیق باقی تھی، جہالت کی جگہ علم اور جہلوں کی اعذار آسانی پر حلم میں مزید اضافہ۔ اب میں نے یہ دونوں دیکھ لی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں خدا تعالی کی ربوبیت، اسلام کے سچا دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان لاتا ہوں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ بنا کر یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے مال کا آدھا حصہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف ہے، کیونکہ میرے پاس کافی مال و دولت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کچھ امت کا لفظ کہو، کیونکہ تمہارا یہ صدقہ ساری امت کو پورا نہ آئے گا، آئے گا۔ میں نے کہا ہاں، کچھ امت۔ اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور میں کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضرت عبد المطلب سے روایت ہے، کہتے ہیں میں حرم کعبہ میں محو خواب تھا، میں نے ایک دہشت ناک خواب دیکھا اور نہایت خوف میں مبتلا ہو گیا۔ میں قریش کی ایک کہنہ عورت کے پاس گیا جو خوابوں کی تعبیر کا احوال بتایا کرتی تھی۔ میں نے کمبل اوڑھ رکھا تھا اور میری زلفیں کندھوں میں لٹک رہی تھیں، بڑا گندا حال تھی۔ کہنہ عورت نے میرے چہرے سے افسردگی محسوس کر لی۔ میں ان دنوں اپنی قوم کا سردار تھا۔ وہ کہنہ عورت کہنے لگی، ہمارے سردار کا کیا حال ہے اور چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا؟ میں نے کہا ہاں، ان دنوں لوگوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ہر آنے والا شخص سوال کرنے سے قبل اس کہنہ عورت کا دایاں ہاتھ چومتا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا مدعا بیان کرتا، مگر میں نے اپنے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا نہ کیا اور سیدھا بیٹھ کر کہنے لگا۔ میں نے کہا، آج رات میں نے حرم کعبہ میں سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے کہ زمین سے ایک درخت نمودار ہوا جس کا سر آسمان تک جا پہنچا اور ٹہنیاں مشرق و مغرب تک پھیل گئی تھیں۔ وہ درخت سورج سے 70 گنا زیادہ روشن و منور تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سب عرب و عجم اسے سجدہ کر رہے ہیں اور اس کا نور مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں سے لٹک گئے ہیں اور قریش کے ہی کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے لپکے ہیں، لیکن جب اس درخت کے قریب جاتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان نے، جس سے بڑھ کر میں نے خوبصورت، حسین، جمیل اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا، ان سب کو مار بھگاتا ہے، ان کی پسلیاں توڑ دیتا ہے اور آنکھیں باہر نکال دیتا ہے۔ میں نے بھی ہاتھ بڑھایا کہ اس کی کسی ٹہنی کو تھام لوں، مگر اس نوجوان نے مجھے روک دیا۔ میں کہنے لگا، کس کا نصیب ہے؟ وہ خوبصورت نوجوان کہنے لگا، انہی کا نصیب ہے جو اس سے لٹک گئے ہیں اور تم سے سبقت لے جا چکے ہیں۔ میں گھبرا کر خواب سے بیدار ہو گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں، یہ سنتے ہی کہنہ عورت کا چہرہ زرد پڑنے لگا اور وہ یوں گویا ہوئی، اگر تمہاری خواب سچی ہے تو تمہاری پشت سے وہ شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہوگی اور لوگ اس کے دین پر چلیں گے۔ عبد المطلب نے یہ سن کر ابو طالب کے متعلق کہا، شاید وہ یہ ہو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو طالب کہا کرتے تھے، قسم با خدا وہ درخت ابو القاسم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک میں نمودار ہوا ہے۔ اس پر انہیں کہا جاتا ہے کہ پھر تم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو وہ کہتے تھے، قریش مجھے گالیاں دیں گے اور شرم دلائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا، کہنے لگا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت اولاد آدم علیہ السلام میں سطیح جیسا کوئی انسان نہیں بنایا۔ 4 قریشی مرد، عبد الشمس، ہاشم عبد مناف کے بیٹے حوس بن مہر اور عقیل ابی وقاص، یہ چاروں لوگ اسے آزمانے کے لیے اپنا نسب بدل کر اس کے پاس آئے، کہنے لگے، ہم بنو جمع سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں تمہارے آنے کی اطلاع ملی تو ہم تمہاری ملاقات کو چلے آئے، یہ ہمارا اخلاقی فرض تھا۔ پھر عقیل نے ہندی تلوار اور دینی برچہ بطور ہدیہ پیش کیا، جسے بیت الحرام کے دروازے پر رکھ دیا گیا تھا تاکہ معلوم کر سکیں کہ سطیح کو ان کی خبر ہوتی ہے یا نہیں۔ سطیح کہنے لگا، عقیل مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ آگے کیا تو وہ کہنے لگا، اے عقیل، قسم ہے راز جاننے والے اور گناہ معاف کرنے والے کی، اور قسم ہے پورا ہونے والے وعدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ کی، تم میرے پاس ہندی تلوار اور دینی برچے کا تحفہ لائے ہو۔
کہنے لگے ستی تم نے سچ کہا۔ ستی نے کہا قسم ہے اس کی جو خوشی لاتا ہے، کو سے قضا بناتا ہے، سبک خرام و روشن گھوڑے پیدا کرتا اور خشک و تر خرما دخل اگاتا ہے، جو برکت کے ساتھ آیا اور یہ خبر لایا کہ آنے والے لوگ بنو جمع سے نہیں پتھریلی زمین مکہ میں آباد قریش سے ہیں۔ انہوں نے کہا ستی تم نے سچ کہا، ہم بیت الحرام کے رہنے والے ہیں، تمہارے علم کا شہرہ سن کر تمہاری ملاقات کو بے تاب ہو گئے تھے، ہمیں بتلاؤ کہ ہمارے دور میں اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، شاید تمہیں اس کی خبر ہو۔ ستی کہنے لگا اب تم نے سچ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر الہام کیا ہے وہ مجھ سے لے لو۔ اے اہل عرب تم بڑھاپے کے دور میں ہو، تمہاری اور عجم کی ایک جیسی بصیرت ہے، تمہارے پاس علم ہے نہ فہم، تمہارے بعد اہل فہم لوگ آ رہے ہیں جو کئی علوم کے حامل ہوں گے اور وہ بتوں کو توڑتے اور عجم کو قتل کرتے ہوئے روم تک جا پہنچیں گے۔ قریشی لوگوں نے کہا ستی یہ لوگ کون ہوں گے؟ کہا قسم ہے رکنوں والے گھر اور امن و سکون کی، تمہارے بعد ایسے بچے پیدا ہوں گے جو بڑے ہو کر بت شکن بنیں گے، شیطان کی عبادت کے منکر اور توحید الہی کے علم بردار ہوں گے، مالک یوم النشور کا دین پھیلائیں گے، بلند عمارتیں قائم کریں گے اور سفر جہاد کی وجہ سے لوہار کی طرح گندم گوں ہو جائیں گے۔ کہنے لگے ستی یہ کس نسل سے آئیں گے؟ کہا اس خدا کی قسم جو سب سے برتر کثیر العطا، قوموں کو تباہ کرنے والا اور کمزوروں کو قوت دینے والا ہے۔ وہ بزرگ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بنو عبد شمس اور بنو عبد مناف سے پیدا ہوں گے۔ قریشیوں نے کہا ہے برائی، یہ خبر تم کیسے دے رہے ہو؟ بتلاؤ وہ کس شہر سے تعلق رکھتے ہوں گے؟ ستی کہنے لگا لا یزال ولم یزل کی قسم، اسی شہر مکہ سے ایک نوجوان اٹھے گا جو ہدایت کی طرف بلائے گا، بت پرستی، حجر پرستی اور جھوٹ سے کنارہ کش اور خدائے وحدہ لا شریک کا پرستار ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اسے وفات دے گا، ایسے میں اسے سراہا جاتا ہوگا، وہ زمین سے غیب اور آسمان میں حاضر ہوگا، پھر اس کا کام صدیق سنبھالے گا جو صحیح فیصلے کرے گا اور حقدار کو حق لٹائے گا، پھر اس کا کام ایک عادل و آموز کار سردار ہاتھ میں لے لے گا، وہ غلط بات سے بیزار، مہمان نواز اور بڑا حق پسند ہوگا، پھر ایسا شخص اس کا جان نشین بنے گا جو اپنے کام کا دھنی اور جہاں دیدہ ہوگا، مگر کچھ جماعتیں اس کے گرد جمع ہو جائیں گی اور غضب و انتقام کی شدت میں اسے قتل کر دیں گی اور وہ بوڑھا مقصد بر آری کے لیے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اس کی حمایت میں خطیب اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر اس کا نائب ایسا شخص بنے گا جس کی رائے بری ہوگی اور زمین میں فساد قائم کرے گا، پھر اس کا بیٹا جان نشین ہوگا، باپ کے جمع کردہ مال پر قابض ہو جائے گا، لوگ بہت کم اس کی تعریف کریں گے، وہ سارا مال خود ہڑپ کر لے گا اور اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جائے گا، پھر کئی بادشاہ آئیں گے اور یقیناً خون بہتا رہے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی مسند میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی گناہ نہیں چھوڑتا اور اس سے بہتر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے حضور مقدم نہیں، انہی کلمہ کی بدولت تمام نبیوں کی امتوں میں سے میری امت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں سب امتوں میں سے پہلے جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر کلمہ طیبہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔